بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل آپ کو عملی کتاب حصہ بی صفحہ نمبر 82-83 یاد کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ یقیناً تمام بچوں نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آج آپ کو صفحہ نمبر 84-85 حل کروائے جائیں گے۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب چلتے ہیں بیٹا صفحہ نمبر 84-85 کی جانب۔ صفحہ نمبر 84 بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں معروضی دی گئی ہے صفحہ نمبر 84 پر۔ اس میں نکرہ کی اقسام جو کل آپ نے پڑھی تھی ان سے متعلقہ معروضی۔ سوال نمبر 3، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، اس میں نکرہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 4 جوابات دیے گئے ہیں بیٹا، آپ نے 4 جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نمبر 1 کا درست جواب کہ دائرہ دیکھنے آپ سے دائرہ لگایا گیا ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ نمبر 2، اس میں ظرف کی کتنی اقسام ہیں؟ 4 جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کیا گیا ہے 2۔ نمبر 3، جھاڑو کیا ہے؟ اس میں آلہ ہے، اس میں صوت، اس میں مصغر، اس میں مکبر۔ آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ نے اس میں نکرہ کی پہلی قسم پڑھی تھی، اس میں آلہ یعنی اوزار یا ہتھیار کو، تو یہ اس میں آلہ ہے، جھاڑو صفائی کا آلہ۔ نمبر 4، کائیں کائیں کیا ہے؟ اس میں آلہ، اس میں صوت، اس میں مصغر، مکبر۔ اس میں صوت کی آپ نے تعریف یہ پڑھی تھی بیٹا کہ وہ اس جو کسی آواز کو ظاہر کرے، تو لہٰذا کائیں کائیں کوے کی آواز۔ نمبر 5، سکول کیا ہے؟ اس میں آلہ، اس میں صوت، اس میں مصغر، ظرف، اس میں ظرف، کیونکہ ظرف کی آپ نے تعریف یہ پڑھی تھی کہ جو وقت یا جگہ کو بتائے، جگہ کو ظاہر کرے۔ ٹھیک ہے بیٹا، صفحہ نمبر 84 آپ حل شدہ دیکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے معروضی اس میں نکرہ کی اقسام سے متعلق آپ کے امتحانات میں آ سکتی ہے، آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ جس طریقے سے یہ آپ صفحہ نمبر 84 پر دیکھ رہے ہیں، اسی طریقہ کار پر معروضی بن کر آ سکتی ہے، تو آپ نے اس طریقہ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں بیٹا صفحہ نمبر 85 کی جانب۔ سوال نمبر 4، درج ذیل میں سے کون کون سے اسم انہیں الگ الگ کریں؟ بیٹا یہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے ان کا تعلق اسم نکرہ کی کون سی قسم سے ہے۔ جیسے آپ کچھ الفاظ اسم نکرہ کی اقسام کے سامنے لکھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے پہلا لفظ دوپہر۔ آپ دیکھیں بیٹا، آپ نے اس میں ظرف کی ایک قسم ظرف زمان کی تعریف یہ پڑھی تھی۔ ظرف زمان وہ اسم ہے جو وقت یا زمانہ بتائے، زمانے کو ظاہر کرے، جیسے دوپہر، اب یہ وقت بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا قل، آپ نے اس میں آلہ کی تعریف یہ پڑھی تھی جو اوزار یا ہتھیار کو اب یہ اوزار یعنی لکھنے کا آلہ، لکھنے کا آلہ قل۔ اب اس طریقے سے ایک اور لفظ دیکھ رہے ہیں آپ، کوکو، کوئل کی آواز۔ آپ نے اس میں صوت کی تعریف یہ پڑھی تھی، وہ اسم جو کسی چیز کی آواز کو ظاہر کرے، جیسے کوکو، کوئل کی آواز۔ آگے تیسری قسم اس میں مصغر، ہنڈیا، ہانڈی، ہنڈیا اس میں تصغیر۔ آپ نے اس میں مصغر کی تعریف یہ پڑھی تھی، وہ اسم جو کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کرے، جو کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کرے۔ چوتھی قسم اس میں مکبر۔ اس میں مکبر کی تعریف ایک آپ نے پڑھی تھی، اس میں مکبر ایسا اسم جو کسی چیز کے بڑے پن کو ظاہر کرے، جیسے ٹوپ، بڑی ٹوپی، بڑی ٹوپی۔ آخری قسم ظرف مکان۔ ظرف، اس میں ظرف کی دوسری قسم ظرف مکان، ایسا اسم جو کسی مقام یا جگہ کو بتائے، یا مقام یا جگہ کو ظاہر کرے۔ اب گھر، یہ مقام، جگہ کو بتایا جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے بقیہ الفاظ کو
تلاش انتخاب کر کے اس میں نکرہ کی اقسام کے سامنے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں چند الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے بقیہ الفاظ کو اس میں نکرہ کی اقسام کے سامنے لکھنا ہے کہ کس لفظ کا تعلق اسم اعلیٰ سے ہے، کس کا تعلق اسم صوت سے ہے، کس کا تعلق اسم مصغر سے ہے، کس کا تعلق اسم مکبر سے ہے، اس میں ظرف زمان ظرف مکان، اسی طریقے سے بیٹا آپ نے تلاش کر کے سامنے لکھنا ہے۔ اور لکھنے کے بعد بیٹا آپ نے دوبارہ سے اس میں نکرہ کی اقسام یاد کرنی ہے۔ آج کی ڈائری بیٹا نوٹ کر لیں، آج کی ڈائری ہے 12 اگست بروز بود عملی کتاب صفحہ نمبر 84-85 یاد کریں۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے مطابق از خود آج کا کام مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔